بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، درس تراویح کے ساتھ آج انشاءاللہ العزیز تیسرے سپارے کے خلاصہ اور اس کے مختصر مضامین کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تیسرا سپارہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ابتدا میں انبیاء کرام کی عظمت کو بیان فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہر نبی معزز اور مکرم ہے، لیکن درجات، کمالات، خصائص، مراتب یہ مختلف ہیں، اور تمام انبیاء کرام کے اندر جو سب سے زیادہ اعلیٰ نبی وہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ اور خیرات کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرنے کا حکم فرمایا، اور صدقہ اور خیرات کر کے آخرت کو سنوارنے کی ترغیب دی، اس لیے کہ قیامت کے دن نہ تو کوئی مال کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ جائیداد کام آئے گی، نہ ہی رشتہ دار کام آئیں گے، بلکہ کفار کے لیے تو کوئی بھی سفارش نہیں ہوگی وہاں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت ہی زیادہ عظمت والی آیت، جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، وہ نازل فرمائی، اور اس آیت کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ ذات باری تعالیٰ کی عظمت اور جلالت بھرپور انداز میں اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی وسعت اس میں بیان کی گئی، بلکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقریباً 17 مرتبہ نام، بعض جگہوں پر تو صراحتاً لفظ اللہ کا استعمال ہوا اور بعض جگہ پر ضمائر استعمال کیے گئے جنہیں پروناؤن کہتے ہیں، اشارتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا اس پوری آیت میں تقریباً 17 مرتبہ۔ اس کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے صبح تک اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں رہے گا اور شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ یہ اس سورت کی آیت کی فضیلت اور برکت۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات میں ہدایت اور گمراہی کو واضح کر کے دین میں داخل ہونے کے لیے یہ بتا دیا کہ کسی جبر کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی پر جبر کر کے دین میں داخل نہ کریں، اس کو نہیں کر سکتے، بلکہ جو باطل قوتوں سے منہ موڑ کر اللہ کا وفادار بنا تو گویا وہ ایک مضبوط کڑی سے جڑ گیا، اور وہ کڑی اتنی اعلیٰ اور مضبوط ہے کہ جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ پھر اگلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 تاریخی واقعات کا ذکر فرمایا، اور یہ تینوں واقعات وہ ہیں کہ جو توحید پر دلالت کرتے ہیں اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے والا جو ہمارا عقیدہ ہے اسلام کا، اس کو واضح کرتے ہیں۔ تفصیل سے ذکر نہیں کروں گا، بس اشارتاً کچھ چیزیں عرض کر کے آگے چلوں گا، جس میں سب سے پہلا واقعہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور نمرود کا واقعہ۔ وہ نمرود جو کافر تھا، خدائی دعویٰ کیا کرتا تھا، کہتا تھا کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، زندوں کو مار سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا دے، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکا، مبہوت ہو کر رہ گیا۔ دوسرا واقعہ جو ذکر کیا گیا، جس طرف اشارہ ہوا، وہ یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام
جب بخت نصر نے بیت المقدس کو ویران کر دیا، تو جب آپ اس اجڑے ہوئے شہر سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ شہر تو اجڑا ہوا ہے، تو آپ نے حیرانگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اَنَّ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتانے کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام روح قبض فرما لی، اور پھر جب روح قبض فرمائی تو آپ کی جو سواری تھی، جو گدھا تھا، اس کی بھی روح قبض کر لی۔ 100 سال بعد اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ زندہ فرمایا، اور پھر آپ کے سامنے بوسیدہ ہڈیاں جمع کی، اور پھر اس کے بعد ان پر گوشت چڑھایا، ان کے اندر روح پھونک دی، تو وہ سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر جب دیکھا کہ آپ کا جو کھانا تھا آپ کے ساتھ وہ بھی تر و تازہ باقی رہا، اور نہ تو اس کے اندر بو ہوئی اور نہ ہی وہ خراب ہوا، بلکہ ویسا ہی تر و تازہ رہا، گویا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا مشاہدہ کروا دیا کہ دیکھو ہم اس طرح زندہ رکھتے ہیں۔ تیسرا واقعہ جس طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کے اندر وہ یہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے اپنی آنکھوں سے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے؟ عرض کیا کہ ایمان ہے یا اللہ، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن دلی اطمینان کے لیے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے انہی کے ہاتھوں سے پرندوں کو زندہ کروا کر دکھا دیا اور بتا دیا کہ یہ دیکھ لیں، اس طرح زندہ کیا جاتا ہے۔ یہ 3 تاریخی واقعات یہاں ذکر کیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ اور خیرات کے بارے میں حکم دیا اور فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ ایک تو صدقہ ہوتا ہے اور ایک ریاکاری کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن مثال دے کر سمجھایا، فرمایا کہ جو اخلاص کے ساتھ صدقہ ہوگا وہ صدقہ ایسا ہوگا کہ جو جیسے مثال کے طور پہ زمین کے اندر بیج ڈالا گیا اور پھر اس کے بعد وہاں سے دانہ حاصل کرنا ہوتا ہے، فصل نکلتی ہے وہاں سے، ایسا ہوگا اخلاص کے ساتھ۔ لیکن اگر صدقہ وہ ریاکاری کے ساتھ ہے تو وہ پھر صدقہ اس طرح ہے جیسے سخت چٹان میں غلہ اگانے کی ناکام کوششیں کرنا، یہ ریاکاری کے شمار میں ہے۔ تو گویا ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہوں تو اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں تاکہ وہ فائدہ بھی دے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک قرآن کی بہت بڑی آیت، جو سب سے بڑی آیت ہے پورے قرآن پاک کے اندر، جسے آیت مدائنہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ آیت مدائنہ وہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے معاشرتی معاملات کے احکامات کو ذکر فرمایا ہے، جس کے اندر ادھار کے بارے میں ذکر فرمایا، لین دین کا ضابطہ بتایا، اور بتایا کہ جب لین دین کرو، ادھار کسی سے لو دو، تو پھر تحریری طور پر دستاویزات پر لکھ لیا کرو، اس کی مدت کے بارے میں بتایا، ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ گواہ بھی اس کے اندر لکھ لیا کرو اور موجود ہوں وہاں جب تم یہ لین دین کے معاملات کر رہے ہو، اس لیے کہ وقت ضرورت پر یہ کام آئے اور جھگڑے سے بچ جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورت کے آخر میں، جو چونکہ یہ سورہ بقرہ ہے تو سورہ بقرہ کے بالکل آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتا دیا کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور پھر سکھا بھی دیا، اللہ نے ایک دعا بھی سکھا دی اور فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان احکام میں، ان کی ادائیگی کے اندر اگر یا اللہ مجھ سے غلطی ہو جائے تو تو معاف فرما دینا، اور وہ بہترین دعا ہے قرآن پاک کے اندر، بہترین دعا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کو ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا جو مجھے عرش
کے خزانے سے عطا ہوئیں، فرمایا انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ کہ یہ نماز اور قرآن کی دعا ہے، یعنی نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے یہ دعا، قرآن کے اندر بھی دعا یہ موجود ہے، سیکھو اور اپنی عورتوں گھر والوں کو بھی سکھاؤ اپنی۔ یہاں پر سورہ بقرہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرے سپارے کے اندر ہی سورہ آل عمران، جو کہ مدنی صورت ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کے اندر 20 رکوع ہیں اور 200 آیات۔ اس کے اندر خاص طور پر حضرت مریم کے والد عمران کی آل کا ذکر ہے، ان کی سیرت کا ذکر ہے، ان کے فضائل کا ذکر ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ آل عمران رکھ دیا گیا۔ جس طرح سورہ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں نے ایک دو حدیثیں عرض کی تھی، تو اسی طرح سورہ آل عمران حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا، اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے شروع کے اندر اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، آسمانی کتابوں کا ذکر فرمایا، تورات و انجیل و قرآن کی حقانیت کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے جو منکر ہیں ان کو عذاب شدید ہوگا، عذاب شدید سے ڈرایا گیا۔ علم الہی کی وسعتوں کا ذکر کیا، قدرت کا بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ماں کے پیٹ میں انسان کن مراحل سے گزر کر اس کی تخلیق ہوتی ہے اور پھر وہ دنیا کے اندر آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی مذمت بیان فرمائی، ان کے جرائم، جو بڑے بڑے ان کے جرم تھے، جس کے اندر نبیوں کو ناحق شہید کیا، نیک لوگوں پر ظلم کیا، اور اسی طرح مسلمانوں کو یہ بھی سمجھایا کہ دیکھو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بناؤ، بلکہ مومن کا دوست تو مومن ہی ہوگا، مومن کا دوست کوئی کافر نہیں ہو سکتا، اس لیے چونکہ ایمان اور کفر کے اندر بہت فرق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کو مال، دولت، رشتہ دار، سواریاں، سونا، چاندی، جانور، کھیت کھلیان اور دوسری جتنی بھی دنیا کے اندر نعمتیں ہیں، مگر یہ دنیا میں ہی ہیں، بس آخرت میں کام آنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو آخرت میں ان سے زیادہ بہترین اجر ہے، ان سے زیادہ اعلیٰ اجر ہے، اور وہ اجر متقیوں کے لیے باغات ہیں، جنات بنا رکھی ہیں رب نے، نہریں ہیں اس کے اندر مختلف قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہیں، اور خالق کائنات نے اس جنت کے اندر پاکیزہ بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے سچ بولنے والوں کا ذکر فرمایا، صبر کرنے والوں کا ذکر، صدقہ کرنے والوں کا ذکر، فرما برداری کرنے والوں کا ذکر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر معافی طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، خالق کائنات نے ان کا ذکر فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ جو جتنا زیادہ رسول کی اتباع کرے گا، خالق کائنات کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 3 عبرت آموز واقعات کا ذکر فرمایا، تفصیل سے نہیں، مختصراً اشارہ کرتا چلا جاؤں گا، اور وہ ان میں سے ایک، یہ تینوں واقعات جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی عظیم قدرت کا اظہار ہے، جن میں سے پہلا واقعہ حضرت عمران کی پاکیزہ بیوی کی منت کا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں نے جو بی بی مریم کو پکار کر
اللہ پاک کے دیے ہوئے مقام اور مرتبے، بلند مرتبے اور مقام کے بارے میں بتایا، بیان فرمایا۔ تیسرا جو واقعہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو بغیر باپ کے تخلیق فرمایا۔ پھر اس کے بعد کفار کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے در پہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ ہم آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیں گے اسی طرح، اور خالق کائنات نے جو وعدہ کیا تو پھر اپنے اس وعدے کو پورا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کے تسلسل کو ذکر فرمایا کہ یہ دین وہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ ہی یہ چلتا رہے گا دین، اور یہی وہ دین ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اس کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اس کے علاوہ کسی مذہب کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو خالق کائنات نے، ناظرین کرام، یہ مختصر سی باتیں جو کہ میں نے عرض کی، تفصیل بہت ہے، بالاختصار یہ چیزیں اس کے مختصر خاص مضامین تھے جو کہ تیسرے سپارے کے انشاءاللہ العزیز چوتھے سپارے کے مخصوص اور مختصر مضامین کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔